اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاة والسلام علی اہلہا ولعنت اللہ علی اہلہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید۔ مناجات کا یہ جو درس ہے، یہ نشست ہے، اس کا سلسلہ جاری ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ جس طرح مفاتیح الجنان میں سے ہم نے کچھ دعاؤں کا انتخاب کیا اور آپ کے ساتھ مل کر خدا کے حضور میں وہ دعائیں کی ہیں، ہم صحیفہ کاملہ سے بھی انشاءاللہ استفادہ کریں گے۔ صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ ان دعاؤں پر مشتمل کتاب ہے کہ جن کو امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کی ہیں، اور یہ دعائیں جو 54 دعائیں ہیں، اور یہ مستند ترین دعائیں ہیں جن کی سند معتبر ہے، اور ان دعاؤں کی حفاظت بھی کی گئی۔ چھٹے امام اور پانچویں امام کی روایات موجود ہیں کہ جس میں ان دعاؤں کے الفاظ تک کی حفاظت کا بندوبست کیا گیا۔ انشاءاللہ ابھی جس دعا سے میں آغاز کر رہا ہوں، یہ صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا ہے کہ جس میں امام علیہ السلام نے اللہ کی حمد و ستائش، خدا کی حمد اور اللہ کی تعریف کے بارے میں کچھ دعائیہ کلمات ہیں امام کے۔ انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے الفاظ کی طرف۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ مکتب اہل بیت توحید کے حوالے سے ایک غنی مکتب ہے، ایسا مکتب کہ جو توحید کے معاملے میں مستغنی ہے، اور توحید کے بارے میں جو مطالب مکتب اہل بیت میں بیان ہوئے ہیں ان کی نسبت باقی مکاتب میں اس طرح کے مطالب کا بیان نہیں ملتا، یا اگر ہے بھی تو اس کی نسبت کم سطح کے ہیں یا اور کم مقدار میں بھی۔ اور آج جس دعا کا انتخاب کیا ہے، اس میں صحیفہ کاملہ کی پہلی دعا، خود اس دعا میں بھی آپ مشاہدہ کریں گے، آپ ملاحظہ کریں گے کہ توحید کے بارے میں معصومین کا عقیدہ و نظریہ کس سطح کا تھا، اور بعض لوگ کہ جنہوں نے خود کو مکتب اہل بیت کا روپ دھار لیا ہے اور وہ توحید سے نابلد ہیں، توحید کے موضوع سے عاری ہیں، یا توحید کے موضوع میں اشتباہ کا شکار ہیں، ان کو بھی ان مطالب کو دیکھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ بس صحیفہ سجادیہ کی پہلی دعا، آپ انشاءاللہ دعا کے مطالب کی طرف متوجہ رہیں گے اور خود بھی صحیفہ سجادیہ کو اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ مفہوم کی طرف آپ متوجہ ہوں گے۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو ایسا اول ہے جس کے پہلے کوئی اول نہ تھا، اور ایسا آخر ہے جس کے بعد کوئی آخر نہ ہوگا۔ وہ خدا جس کے دیکھنے سے دیکھنے والوں کی آنکھیں عاجز، اور جس کی توصیف و ثنا سے وصف بیان کرنے والوں کی عقلیں قاصر ہیں۔ اس نے کائنات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اور اپنے منشاء ازلی سے جیسا چاہا اس سے ایجاد کیا، پھر انہیں اپنے ارادے کے راستے پر چلایا اور اپنی محبت کی راہ پر ابھارا۔ جن حدود کی طرف انہیں آگے بڑھایا ہے ان سے پیچھے رہنا، اور جن سے پیچھے رکھا ہے ان سے آگے بڑھنا ان کے قبضہ و اختیار سے باہر ہے، یعنی سب خدا کے قبضہ و اختیار میں ہے۔ اس نے ہر ذی روح کے لیے اپنے پیدا کردہ رزق سے معین اور معلوم روزی مقرر کر دی ہے۔
جس سے زیادہ دیا ہے اسے کوئی گھٹانے والا گھٹا نہیں سکتا، اور جس سے کم دیا ہے اسے کوئی بڑھانے والا بڑھا نہیں سکتا۔ یعنی رزق کی تنگی اور وسعت پروردگار کے علاوہ نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اسی نے اس کی زندگی کا ایک وقت مقرر کر دیا اور ایک معینہ مدت اس کے لیے ٹھہرا دی۔ یعنی انسان کے لیے اس زندگی کے بارے میں خدا کی طرف سے ایک مدت معین ہے، اور جس مدت کی طرف وہ اپنی زندگی کے دنوں سے بڑھتا اور اپنے زمانہ زیست کے سالوں سے اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ یعنی جو مدت اللہ نے مقرر کی ہوئی ہے، انسان اسی مدت کی طرف بڑھتا ہے، اور جتنا جتنا اس کی زندگی کے سال گزرتے ہیں وہ اس مدت کے قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب زندگی کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور اپنی عمر کا حساب پورا کر لیتا ہے تو اللہ اسے اپنے ثواب بے پایہ تک، جس کی طرف اسے بلایا تھا، یا خوفناک عذاب کی طرف جسے بیان کر دیا تھا، قبض روح کے بعد پہنچا دیتا ہے، تاکہ اپنے عدل کی بنا پر بروں کو اس کی بدعمالیوں کی سزا اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ یعنی انسان کے قبض روح کے بعد خدا نے جو وعدے کیے تھے مومنین کے ساتھ اور مجرمین کے ساتھ، کہ اگر ایمان والوں کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کے لیے جو اجر ہے، جو اچھا بدلہ ہے اس کی طرف، اور اگر کوئی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے لیے سزا اور عقوبت دائمی عذاب کی جگہ، اس کا وعدہ اللہ نے پہلے سے کیا ہے۔ تو پس قبض روح کے بعد خدا ان دونوں کی طرف پہنچا دیتا ہے، تاکہ خدا اپنے عدل کی وجہ سے بدعمالیوں کی سزا دے، بدعمالیوں کو ان کی سزا دے اور نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے۔ اس کے نام پاکیزہ ہیں اور اس کی نعمتوں کا سلسلہ لگاتار ہے۔ وہ جو کرتا ہے اس کی پوچھ گچھ اس سے نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے بہرحال باز پرس ہوگی۔ خدا سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، خدا مبرہ ہے اس سے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے، اگر وہ اپنے بندوں کو حمد و شکر کی معرفت سے محروم رکھتا، ان مسلسل عطیات پر، ان مسلسل نعمتوں پر جو اس نے دیے ہیں، اور ان پے در پے نعمتوں پر جو اس نے فراوانی سے بخشے ہیں، تو وہ، یعنی اگر خدا انسان کو، بندوں کو حمد اور شکر کرنے کی تعلیم نہ دیتا، اگر اللہ نہ سکھاتا حمد و شکر کرنے کا طریقہ، نعمتوں پر، عطیات پر، خدا کی طرف سے جو عطیے ہوتے ہیں ان پر، تو کیا ہوتا؟ تو وہ اس کی نعمتوں میں تصرف تو کرتے مگر اس کی حمد نہ کرتے، اور اس کے رزق میں فارغ البالی سے بسر تو کرتے مگر اس کا شکر بجا نہ لاتے، اور ایسے ہوتے تو انسانیت کی حدوں سے نکل کر چوپایوں کی حد میں آ جاتے، اور اس توصیف کے مصداق ہوتے جو اللہ نے اپنی محکم کتاب میں بیان کی ہیں۔ یہ وہی سورہ اعراف کی آیت کو امام نے یہاں پر کوٹ کیا ہے، جو اللہ نے اپنی محکم کتاب میں بیان کیا ہے، کیا کہ وہ تو بس چوپایوں کی مانند ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اللہ ہمیں شکر اور حمد کی تعلیم نہ دیتا تو اللہ کا شکر کرنا، خدا کا شکر بجا لانا، خدا کی حمد کرنا، یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔
اور اگر اللہ تعلیم نہ دیتا تو انسان شکر اور حمد بجا نہ لاتا، اور جو شکر اور حمد بجا نہ لاتا تو یہ انسان جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا۔ عزیزان من، امام دعا کے اس جملے کے اندر ایک کتنا خوبصورت اور کس قدر لمحے فکریے والا پیغام ہے۔ یعنی وہ انسان کہ جو خدا کی حمد نہیں کرتے، وہ انسان کہ جو خدا کی تسبیح نہیں کرتے، وہ انسان کہ جو خدا کا شکر بجا نہیں لاتے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، یعنی وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور نعمت کا شکر کیا ہے؟ خدا تیرا شکر، یا اللہ شکر، شکر تیرے خدا، میرے پروردگار تیرا شکر۔ زبان سے یہ اظہار شکر کے معنی کو پورا نہیں کرتا، یہ ایک حصہ ہو سکتا ہے، باقی شکر کا مفہوم مکمل اس وقت ہوگا جب اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اس جگہ خرچ کیا جائے جہاں اللہ چاہتا ہے۔ اگر اللہ کی رضا والی جگہوں پر اللہ کی نعمتوں کو خرچ کیا جائے تو یہ نعمت کا شکر ہے۔ اور حمد پروردگار بجا لانے کا ایک طریقہ نماز ہے، اور یہ اسی طرح خدا کی تعریف بیان کرنے والی مناجات۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ اس نے اپنی ذات کو ہمیں پہچنوایا اور حمد و شکر کا طریقہ سمجھایا، اور اپنی پروردگاری پر علم و اطلاع کے دروازے ہمارے لیے کھول دیے، اور توحید میں تنزیہ و اخلاص کی طرف رہنمائی کی، اور اپنے معاملے میں شرک و کجروی سے ہمیں بچایا۔ یعنی وہی خدا کہ جس نے توحید کے معاملے میں ہمیں اخلاص کی طرف رہنمائی کی۔ یعنی کیا دیکھیں، پروردگار ہم سے کوئی بھی عمل، خدا کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم خالص ہو کے بجا لائیں، خالصتاً رضا خدا کے لیے، چاہے عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، خمس ہو، حج ہو، جتنے بھی واجبات ہیں یا جتنے بھی مستحبات ہیں، خیرات ہو، دوسروں کی مدد کرنا ہو، غریب و مستحق لوگوں کی مدد کرنا ہو، الغرض سب کچھ خدا کی رضا کے لیے، خالصتاً خدا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ تعلیم بھی خدا نے ہی دی ہے۔ یعنی ہم اللہ کی ایسی حمد کریں۔ اب یہاں امام بتا رہے کہ حمد کیسی ہو، کیسی حمد کریں ہم؟ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کی مخلوقات میں سے حمد گزاروں میں زندگی بسر کریں، اور اس کی خوشنودی و بخشش کی طرف بڑھنے والوں سے سبقت لے جائیں۔ ایسی حمد جس کی بدولت ہمارے لیے برزخ کی تاریکیاں چھٹ جائیں، اور جو ہمارے لیے قیامت کی راہوں کو آسان کر دے، اور حشر کے مجمع عام میں ہماری قدر و منزلت کو بلند کر دے، جس دن ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں ہوگا، جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اگر غور کریں، جیسا کہ شاید پچھلے ایک آدھ درس میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، ہم جب خدا کی تعریف یا خدا کی حمد کرتے ہیں، یا ہم اللہ سے اگر کچھ مانگتے ہیں، اللہ سے کسی چیز کا سوال کرتے ہیں، خدا سے کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، تو ہم زیادہ تر دنیا ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، دنیا کی دولت میں برکت، اپنے کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، اولاد کی طویل عمریں، گھر کا سکون، یعنی زیادہ تر ہماری توجہ دنیا کی طرف ہوتی ہے اللہ سے مانگتے وقت۔ اب یہاں آپ دیکھیں امام نے جو پہلے جملے کہے ہیں کہ خدا اس تیری حمد کے ذریعے سے جو ہم چاہتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں تو کہ حمد گزاروں میں شامل ہو جائیں، یعنی جو حمد گزار ہیں، اللہ کے حقیقی حمد گزار ہیں، ان کی جیسی زندگی گزاریں۔ اسی طرح پھر آخرت کی بات کی ہے، قیامت کے مرحلے پہ وہ حمد ہمارے کام آئے، برزخ سے قیامت تک کے سفر میں کام آئے، روز حشر میں کام آئے، اس دن کام آئے کہ جس دن رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں، جس دن اہل و عیال ایک دوسرے کی کام نہیں آتے، دوست
جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کچھ کام نہ آئے، اس دن یہ حمد ہمارے کام آئے۔ اس کے بعد مزید حمد کی تعریف میں امام بیان فرما رہے ہیں دعا کے اندر، ایسی حمد جو لکھی ہوئی کتاب میں ہے، جس کی مقرب فرشتے نگہداشت کرتے ہیں، ہماری طرف سے بہشت بری کے بلند ترین درجات تک بلند ہو۔ ایسی حمد جس سے ہماری آنکھوں میں ٹھنڈک آئے، جبکہ تمام آنکھیں حیرت و دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، اور ہمارے چہرے روشن و درخشاں ہوں، جبکہ تمام چہرے سیاہ ہوں گے۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اللہ کی بھڑکائی ہوئی اذیت دہ آگ سے آزادی پا کر اس کے جوار رحمت میں آ جائیں۔ ایسی حمد جس کے ذریعے ہم اس کے مقرب فرشتوں کے ساتھ شانہ بشانہ بڑھتے ہوئے ٹکرائیں، اور اس منزل جاوید و مقام عزت و رفعت، یعنی اس بلندتر مقام کہ جس میں تغیر و زوال نہیں، اس کے فرستادہ پیغمبروں کے ساتھ یکجا ہو جائیں۔ یعنی حمد خدا کے ذریعے سے ہم ترقی کریں معنوی اور روحانی طور پر، اور اللہ کے پیغمبروں کے ہمسائیگی میں جگہ پائیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے خلقت و آفرینش کی تمام ہمارے لیے منتخب کی، اور پاک و پاکیزہ رزق کا سلسلہ ہمارے لیے جاری کیا۔ یعنی خدا نے یہ ساری کائنات انسان کے لیے خلق کی ہے، اور پھر ہمارے لیے، ہم انسانوں کے لیے رزق کا سلسلہ جاری کیا ہے، اور ہمیں غلبہ اور تسلط دے کر تمام مخلوقات پر برتری عطا کی ہے۔ یعنی ہمیں تمام مخلوقات سے بہتر بنایا، اشرف المخلوقات بنایا۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی قدرت سے ہمارے زیر فرمان، اور اس کی قوت و سربلندی کی بدولت ہماری اطاعت پر آمادہ ہے۔ یعنی یہ کائنات انسان کی اطاعت پر آمادہ ہے۔ دیکھیں جس طرح سے چاہتا ہے اس کائنات سے استفادہ کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ چوتھے امام فرما رہے ہیں، تو ہم اس حاجت و احتیاج کے ہوتے ہوئے کیسے اس کی حمد سے عہدہ برآ ہو سکتے ہیں، اور کب اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں، کسی وقت بھی اس کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب؟ ایک تو یہ یاد رکھیں، یعنی چوتھے امام جو کہہ رہے ہیں نا، خدا نے ہمیں اپنے سوا طلب و حاجت کا ہر دروازہ ہمارے لیے بند کر دیا۔ یعنی اگر حاجت طلب کرنی ہے، اگر طلب کرنا ہے، تو پھر صرف خدا کے دروازے سے طلب کرنا ہے، اللہ سے طلب کرنا ہے۔ اور اب فرما رہے امام، اب جب ہم اس طرح کے محتاج ہیں کہ خدا کے دروازے کے علاوہ ہم کہیں اور سے کچھ بھی نہیں طلب کر سکتے، اب کیا؟ اور اس حالت میں کیسے اس کا شکر، یعنی یاد رکھیں کیسے اس کے شکر ادا کر سکتے ہیں؟ مطلب شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ جتنی نعمتیں، جتنا کرم خدا کا ہم پر ہے، ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یا جیسے وہ ایک اس کے جملہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، حق کے شکر ادا نہیں کر پائیں گے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے جسموں میں پھیلنے والے اعصاب اور سمٹنے والے عضلات ترتیب دیے، اور زندگی کی آسائشوں سے بہرہ مند کیا، اور کار و کسب کے اعضاء ہمارے اندر ودیعت فرمائے، اور پاک و پاکیزہ روزی سے ہماری پرورش کی، اور اپنے فضل و کرم کے ذریعے ہمیں بے نیاز کر دیا، اور اپنے لطف و احسان سے ہمیں نعمتوں کا سرمایہ بخشا۔ پھر اس نے اپنے اوامر کی پیروی کا حکم دیا، اور اوامر کی پیروی کا حکم دیا تاکہ فرما برداری میں ہم کو آزمائے، اور نواہی کے ارتکاب سے منع کیا۔ نواہی یعنی جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے، ان کاموں کو انجام دینے سے منع کیا، تاکہ ہمارے شکر کو جانچے۔ شکر کرنے والا بندہ، یعنی یہاں پر ایک معیار دے دیا امام نے، شکر کرنے والا بندہ
خدا کے منع کیے ہوئے کام انجام نہیں دیتا۔ جو شکر کرنے والا ہے اس کی صفت کیا ہے کہ جن کاموں سے خدا نے منع کیا ہے ان کاموں کی طرف نہیں جاتا، مگر ہم نے اس کے حکم کی راہ سے انحراف کیا اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا تھا ان کے مرکب پر سوار ہو لیے، پھر بھی اس نے عذاب میں جلدی نہیں کی اور سزا دینے میں تاجیل سے کام نہیں لیا، بلکہ اپنے کرم و رحمت سے ہمارے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا اور حلم و رافت سے ہمارے باز آ جانے کا منتظر رہا۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں توبہ کی راہ بتائی، کہ جسے ہم نے صرف اس کے فضل و کرم کی بدولت حاصل کیا ہے۔ یہ توبہ کا دروازہ اللہ کا فضل و کرم ہے خصوصی۔ تو اگر ہم اس کی بخششوں میں سے اس کے توبہ کے سوا کوئی نعمت شمار میں نہ لائیں، یعنی جتنی نعمت اللہ نے ہمیں دی ہیں اس میں صرف اس ایک نعمت کو اگر دیکھیں، صرف نعمت توبہ کو دیکھیں تو کیا ہوگا؟ تو یہی توبہ ہمارے حق میں اس کا عمدہ انعام، بڑا احسان اور عظیم فضل ہے، یہ خود توبہ۔ اس لیے کہ ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اس کا یہ رویہ نہ تھا، یعنی اس رسول اللہ کی اس امت سے پہلے جو امتیں ہیں ان کے لیے توبہ کی جو روش تھی خدا کی، وہ توبہ اتنی آسان نہیں تھی۔ جیسے کہ ہم نے قرآن مجید میں پڑھا کہ بنی اسرائیل نے جب گوسالہ پرستی کی، جب اس بچڑے کو اپنا معبود بنایا، تو ان کے لیے توبہ کیا بتائی؟ ان کے لیے توبہ یہ تھی کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں، تب توبہ ہوگی۔ اسی طرح خود اگر پچھلی جو ادیان ہیں ان کے اگر احکامات کی کتابوں کو دیکھا جائے تو ان کے اتنے سخت احکام ہیں، حتی اگر عبادت میں ان کی کوئی بھول چوک ہو جاتی تھی تو اس کے عوض کے طور پہ اس کا کفارہ ہوتا تھا، جو گائے بیل یا اس طرح کی چیز دینی ہوتی تھی۔ یہاں خدا کا احسان امام فرما رہے ہیں کہ خدایا جو یعنی ہم سے پہلے لوگوں کے لیے توبہ کے بارے میں اللہ کا یہ رویہ نہ تھا، اتنی نرمی والا رویہ نہ تھا۔ اس نے تو جس چیز کے برداشت کرنے کی ہمیں طاقت نہیں ہے وہ ہم سے ہٹا لی اور ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی۔ ایک نقطہ عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ جب ہم صحیفہ کاملہ کی ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، چوتھے امام کی دعاؤں کو، تو جگہ جگہ پر ہر مرحلے پر بعض اوقات ایک ایک جملے کے اندر، بعض اوقات ایک ایک پیراگراف کے اندر کئی دفعہ امام علیہ السلام ان باتوں کو شامل کرتے ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں آ چکا ہے اور قرآن نے جن کو بیان کیا ہوا ہے، امام انہی کو یہاں پر ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ جو کہا نا کہ جس چیز کو برداشت کرنے کی طاقت، ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی۔ قرآن خدا نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی وسعت سے، اس کی حیثیت سے بڑھ کر ذمہ داری، اس کی حیثیت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہماری طاقت سے بڑھ کر ہم پر ذمہ داری عائد نہیں کی اور صرف سہل و آسان چیزوں کی ہمیں تکلیف دی ہے، اور ہم میں سے کسی ایک کے لیے حیل و حجت کی گنجائش نہیں رہنے دی، بہانہ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ لہٰذا وہی تباہ ہونے والا ہے جو اس کی منشا کے خلاف اپنی تباہی کا سامان کرے۔ تباہ کون ہوگا؟ جو اللہ کی مرضی کے خلاف جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا۔ اور وہی خوش نصیب ہے جو اس کی طرف توجہ و رغبت کرے، جو اللہ کی طرف توجہ کرے گا وہی خوش نصیب ہوگا۔ اللہ کے لیے حمد و ستائش ہے، ہر وہ حمد جو اس کے مقرب فرشتے، بزرگ ترین مخلوقات اور پسندیدہ حمد کرنے والے بجا لاتے ہیں۔ ایسی ستائش، ایسی حمد جو دوسری ستائشوں سے بڑی چڑھی ہو، جس طرح ہمارا پروردگار تمام مخلوقات سے بڑا ہوا ہے، پھر اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کی ہر نعمت کے بدلے جو اس نے ہمیں اور تمام گزشتہ اور باقی ماندہ بندوں کو بخشی ہے، ان تمام چیزوں کے شمار کے برابر جن پر اس کا علم حاوی ہے، اور ہر نعمت کے مقابلے میں دگنی چگنی
جو قیامت تک دائمی و ابدی ہو۔ ایسی حمد اللہ کی ہماری طرف سے جاری رہے، ایسی حمد جس کا کوئی آخری کنارہ اور جس کی گنتی کا کوئی شمار نہ ہو، جس کی حد و نہایت دسترس سے باہر ہو، اور جس کی مدت غیر مختتم ہو، جس کی مدت ختم ہونے والی نہ ہو۔ ایسی ہم جو اس کی اطاعت و بخشش کا وسیلہ، اس کی رضامندی کا سبب، اس کی مغفرت کا ذریعہ، جنت کا راستہ، اس کے عذاب سے پناہ، اس کے غضب سے امان، اس کی اطاعت میں معین یعنی مددگار، اس کی معصیت سے مانے، ایسے ہم کریں کہ ہم نافرمانی پروردگار سے رکیں، اس کے حقوق و واجبات کی ادائیگی میں مددگار ہو، ایسی ہم جس کے ذریعے اس کے خوش نصیب دوستوں میں شامل ہو کر خوش نصیب قرار پائیں اور شہیدوں کے زمرے میں شمار ہوں، جو اس کے دشمن کی تلواروں سے شہید ہوئے، بے شک وہی مالک مختار اور قابل ستائش ہے۔ اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، خدا کو یاد، یعنی حمد کے اس ذیل میں جو مفہوم آ سکتا ہے، جو چیزیں آ سکتی ہیں، اللہ کو یاد رکھنا، کاموں کو خالصتاً اس کی رضا کے لیے انجام دینا، ہر وقت اس کی یاد کو اپنے دل میں سمانا۔ تو یہ جو یاد خدا کو اپنے دل میں رکھنا ہے، یہ حمد، ایسی حمد جو کبھی جدا نہ ہو ہم سے، ایسی حمد کی جس کا زمانہ ختم ہونے والا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ایک ٹائم پہ ہو اور دوسرے ٹائم پہ نہ ہو۔ تو بس عزیزان محترم، یہ پہلی دعا ہے صحیفہ کاملہ کی۔ اب جتنی توحید اور حمد پروردگار کا جو مفہوم اس دعا کے اندر بیان ہوا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری زندگی میں حمد پروردگار کی جگہ کتنی ہے، ہم خدا کی تعریف کتنی کرتے ہیں، اس کی تسبیح، اس کا ذکر، اس کی یاد کتنی ہماری دلوں میں ہے، اور حمد خدا اطاعت کی طرف لانے والی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض وقت زبانی طور پر اللہ کی تعریف کریں اور زندگی اس کی اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق نہ ہو، جن کاموں سے خدا نے روکا ہے ان سے نہ رکتا ہو، اور جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کو بجا نہ لائے۔ یقیناً ایسی حمد کی بات نہیں ہوئی ہے۔ تو یہاں پر اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ، دعا سلامتی امام زمان سے اختتام کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجة بن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بهدوره وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔